آپ جانتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک ہمارے پارٹی کے فیصلے کے مطابق سیاسی تبدیلی آیا چاہتی ہے. ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اس تبدیلی کو روکنے کی غیر آئینی کوشش کی جائے گی. ہم وہ بات کرنے کے لیے پیش ہوئے ہیں جو عمران خان 30 سال سے کر رہا ہے، عمران خان کے رفقا 30 سال سے کر رہے ہیں. ہم پہ بہت سے الزامات لگائے گئے، سہولت کاری کا تانا دیا گیا، ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں ریاست کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں اور اس تناظر میں آپ سے کچھ ہمیں گزارشات کرنا ہے. لیکن میں جب یہاں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، اور یہ چہرہ تھا اس ماں کا جس کا بیٹا میجر عدنان چند دن قبل شہید ہوا. میں تعزیت کے لیے میجر عدنان کے گھر گیا، وہاں میں اس عظیم ماں سے ملا جس نے اس شہید کی پرورش کی تھی. اس ماں کے چہرے پر جو نور تھا وہ دیکھ کر میں کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ ماں تیرے چہرے پر وہ نور ہے جو ایک اس ماں کا نور ہے جس نے شہید کی پرورش کی ہے. اس دن مجھے احساس ہوا، اور ہمیشہ سے یہ احساس تھا، وہ ابھر کر سامنے آیا کہ یہ ملک اپنے شہیدوں کا کتنا محتاج ہے. تو ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میجر عدنان ہو یا وہ شہداء ہوں جن کی شہادت کل ہوئی ہے ترا میں یا ڈیائی خان میں. ہم ہر جگہ کھڑے ہیں اور اکزئی کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. ملک کے ہر خطے میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے ہمارے سپاہی، ہمارے افسر، ہمارے پولیس کے اہلکار، ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کہنا کہ کسی کا خون ہمیں ارزاں ہے یا کسی کے خون کو ہم کمتر سمجھتے ہیں سراسر بہتان ہے. ہم پاکستانی قوم کی آواز ہیں، پاکستانی قوم کے خون کا ہر قطرہ ہمارے لیے مقدس ہے. ہم ہر اس طاقت، ہر اس منفی طاقت کے خلاف کھڑے ہیں جو پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھتی ہے. ہرگز یہ کہنا کہ ہم کوئی نرم رویہ رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی دہشت گرد کے لیے ایک غلط بیانی ہے، ایک بہتان. خان صاحب پچھلے 30 سال سے ایک بات کر رہے ہیں کہ صرف عسکری طاقت سے، گولے بارود سے آپ دیر پا حل نہیں پیدا کر سکتے دہشت گردی کا. اس دہشت گردی کی جو اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، اس کی جڑیں بہت گہری، 40 سال بلکہ میں کہوں گا 78 سال پر پھیلی ہوئی ہیں. اس کی جڑیں 78 سال سے اس ملک کو اور بالخصوص ان صوبوں کو، بلوچستان بالخصوص، ہم نے ان کو محروم رکھا ہے اپنی صحیح قیادت سے. ہم نے ان صوبوں پر جبر کی حکومت قائم کی ہے. خیبر پختونخوا کا صوبہ پچھلے 40-45 سال سے لہو لہان ہے. ہم نے وہ پالیسیاں اپنائیں، وہ عسکری حکومت کا دور ہو یا کوئی اور دور ہو، جس نے صوبے کو نقصان پہنچایا، اس ملک کو نقصان پہنچایا. ہم آج جانتے ہیں ہم نے بیگانی لڑائیاں لڑی، ہم نے اس صوبے کو آماج گاہ بنایا ان کا جنہوں نے بعد میں دہشت گردی کی. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے. اس کا الزام کسی ایک جماعت کو نہیں دیا جا سکتا، اس کا الزام کسی ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا. تو ہم کھڑے ہیں یہاں، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن ہم اپنے بہنوں بھائیوں کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں. وادی ترا میں اگر 23 شہید، معصوم شہید ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بچوں، بیٹیوں، بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے خون کا ہر قطرہ بیش قیمت تھا. کیوں بہا یہ خون؟ ہمیں سوچنا ہے کہ کتنی دیر یہ مسئلہ چلتا رہے گا. اسی طرح یہ جنگ و جدل کا جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لو، اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو ساتھ لو. جو بھی پالیسی اپناتے ہو وہ مسلط نہیں کی جا سکتی. اس صوبے کے اکابرین، اس صوبے کے عوام دانش مند ہیں، ہمارے قبائلی عوام غیور ہیں، وہ صلح پسند ہیں، ان کو ساتھ لو. ہم سمجھتے ہیں افغانستان کی عوام بھی صلح چاہتی ہے اس خطے میں، اور افغانستان کی حکومت، ہم جانتے ہیں آج سے 3 سال پہلے ہمارے کتنے اچھے تعلقات تھے. جب وہاں یہ آج کی موجودہ حکومت قائم ہوئی تو نئی دہلی میں سانپ سونگ گیا تھا. وہ متفکر تھے، انہیں لگتا تھا کہ ان کی تمام پالیسی اس خطے کے حوالے سے ناکام ہوئی اور پاکستان سرفراز ہوا. آج کیوں یہ معاملہ الٹ کیا ہے؟ آج کیوں ہمیں دونوں اپنی سرحدوں پر، مغربی سرحد اور مشرقی سرحد پر خطرے منڈلاتے نظر آتے ہیں؟ یہ کون سی پالیسی تھی پچھلے 3 سالوں کی جس نے ہمیں یہاں لا کر کھڑا کیا؟ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھی. اس کی وجہ تھی، خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں، یاد دلاتے ہیں ہمیں کہ اشرف غنی کی حکومت پاکستان مخالف حکومت تھی، وہ رو کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی. اس کے باوجود 3.5 سال ہم نے ان کے منصوبوں کو ناکام کیا. اس صوبے میں اور پورے پاکستان میں دہشت گردی کم ہوئی. ہم کابل گئے، خان صاحب خود کابل گئے، اشرف غنی کو اسلام آباد بلایا، ان کے ساتھ گفت و شنید کی. آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اس خطے میں چین کے بہت بڑے معاشی اہداف ہیں. چین ہم جانتے ہیں وخان کوریڈور میں ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ٹرین بنانا چاہتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے حلیف کے ساتھ مل کر
افغان حکومت کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں اس خطے میں امن ہو؟ ہم کیوں آج افغان حکومت سے دور کھڑے ہیں؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں دینے ہوں گے۔ کل ایک بہت جذباتی پریس کانفرنس ہوئی، ہم اس کا لفظ بلفظ جواب نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے قرآن کا ہمیشہ درس جو ہے اپنے لیے ہدایت سمجھا ہے۔ خان صاحب ہر لمحہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہماری وفاداری کس سے ہے۔ اقبال کی شاعری، عشق، خودی، ہم اس پر پلے بڑے، ہم اپنے شہیدوں کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا کہ ہم کوئی سہولت کار ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر غدار کہنا ایک نافہمی کی بات ہے۔ اس کے نقصانات ہوں گے اس ملک کو۔ آج پاکستانی قوم اس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ پاکستانی قوم کے دل سے یہ محبت نہیں نکال سکیں گے۔ پاکستانی قوم سمجھتی ہے کون کیا ہے، کون ملک کا وفادار ہے، کون اس ملک کے عوام کا وفادار ہے، کس سے انہوں نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہیں اور کیوں کی ہیں۔ آپ خدا را مان لیجئے کہ پاکستانی قوم ایک باشعور قوم ہے۔ آپ نے الیکشن لوٹا 8 فروری 2024 کو، اور اس کے بعد جھوٹ کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ عدالتوں کو آپ کو مغلوب کرنا پڑا، آپ کو صحافت پر حملہ کرنا پڑا۔ تو اب یہ بہت ہو چکا۔ آپ نے لوگوں کے گھر توڑے، چادر اور چار دیواری کو مسمار کیا، بیویوں پر ہاتھ اٹھائے، بچوں پر آپ نے تشدد کیا۔ اب رک جائیے۔ ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم کوئی آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب ایک طرف ہیں، ہم سب پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی، پاکستان کے عوام کے نمائندوں کی آواز کو سنو۔ وہ قبائلی عوام ہو، وہ قبائلی جرگیں ہوں، وہ خیبر پختونخوا کی عوام ہو اور پورے پاکستان کی عوام ہو، ہماری بات کو سنو۔ کوئی قوم فلاح نہیں پاتی جب تک کہ اس میں آزادی نہ ہو، حقیقی آزادی نہ ہو۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ جب آپ حبس پیدا کرتے ہیں، آپ آئین کو توڑتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں، شرافت کو پامال کرتے ہیں، تو آپ کو صرف ایک سہمی ہوئی قوم نظر آتی ہے، اور وہ سہمی نہیں رہتی۔ وہ قوم پھر بپھر جاتی ہے، وہ قوم اپنا غصہ دکھاتی ہے، وہ سڑکوں پہ ہو، میدانوں میں ہو، وہ اور کہیں ہو۔ تو خدا را اس قوم کو اس نہج پر نہ لے کر جائیے۔ ہوش کے ناخن لیجئے۔ وہ جو پاکستان کے وفادار ہیں، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو اس صوبے کے عوام کے نمائندے ہیں، جو اس ملک کے نمائندے ہیں، ان کو مت دھتکاریے۔ یہاں بہت آج معاشی مسائل ہیں۔ ہمارے دوست میرے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں، اسد کیسر صاحب، جناب جنید اکبر صاحب، جناب تیمور جھگڑا صاحب، اور روشنی ڈالیں گے صوبے کے مسائل پر۔ کیا معاشی دقتیں ہیں جو ہمیں یہاں درپیش ہیں؟ NFC ایوارڈ کی رقم ہمیں نہیں ملی۔ انضمام ہوا قبائلی علاقوں کا، فاٹا کا اس صوبے میں، اس کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اس صوبے میں محرومیاں ہیں، اور خان صاحب نے جو حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے، جس کو علی امین صاحب نے دل و جان سے قبول کیا ہے، اور خان صاحب نے اس بات کو سراہا ہے، اس تبدیلی کا مقصد ایک نئی شروعات ہے۔ کوئی مقابلہ کرنا، کوئی ایک تنازع کی صورت پیدا کرنا ریاست کے ساتھ ہرگز نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں اب گورننس کو، جس صوبے میں حکومت کو ہمیں بہتر کرنا ہے، ہمیں تعلیم کو بہتر کرنا ہے، ہمیں معیشت کو بہتر کرنا ہے، ہمیں صحت کو بہتر کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک نئے عزم کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کے لیے آگے بڑھے گی، اور یہ آپ کو نظر آئے گا۔ خدا را روڑے مت اٹکائیے، اس عمل کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیجیے۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبے کے عوام کی رائے کو ایک بار پھر رد کیا جائے گا، گورنر رول یہاں نافذ کیا جائے گا، یہاں کی جمہوریت کو پامال کر دیا جائے گا۔ ایسا مت کیجیے۔ جب بھی آپ نے ایسا کیا اس کے نتائج برے ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی عوامی لیگ نہیں ہے۔ آپ نے جو وہاں کیا، وہاں بھی جو نتائج ہوئے وہ ملک کو دو لخت کرنے کے انتہا پہ منتج ہوئے۔ آج ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان کی یگانگت کے علمبردار ہیں، ہم ہیں پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی قوت۔ آج پاکستان کے ہر خطے کی عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، PTI کے پیچھے کھڑی ہے۔ ہم ضمانت ہیں پاکستان کی یگانگت کی، ہمیں مت دھتکاریے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ نے کوئی خلا پیدا کیا ہے، خواہ نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر کے کیا ہو یا کسی اور جماعت کو پیچھے کر کے کیا ہو، اس کے نتیجے میں جو ہوا ہے وہ برا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں دہشت گردی پھیلی ہے، قتل و غارت پھیلا ہے۔ یہ تمام تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کو سمجھانے کو تیار ہیں۔ وہ جو آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں، کیا ہم نے دہشت گرد اس صوبے میں بسائے؟ پوری قوم آج اس بارے میں واضح ہے۔ آپ سن لیجئے جنرل طارق خان کا انٹرویو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 2021 میں عمران خان نے دہشت گرد بسائے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک منصوبہ پیش کیا عسکری قیادت نے، جس کو ہماری جماعت نے، اسد کیسر صاحب تفصیلات بتائیں گے، رد کیا، اور یہ بالکل
मंसूबा किसी दहशत गर्द को सहूलत देने का हरगिज नहीं था। हम जानते हैं और आप जानते हैं, ये हकीकत सामने आ चुकी है। जून जुलाई 2022 में जब पीटीआई की हुकूमत गिर चुकी थी, वफाकी हुकूमत जो उस वक्त एक मसनूई कायम की गई थी, उसने भी टीटीपी से मुज़ाकरात की बात, राना सनाउल्लाह का ट्वीट आपके सामने, उस वक्त भी जो सिक्योरिटी की कमेटी थी, कौमी असेंबली की नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी थी, वहां ये बात हुई कि टीटीपी से मुज़ाकरात किए जाए और फैसला हुआ कि मुज़ाकरात किए जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। तो किस तरह आप हमें इल्जाम देते हैं? बताइए कौन सा दहशतगर्द पीटीआई के दौरे हुकूमत में कहां बसाया गया? आज हम ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी सरहद पार से यहाँ आ रही, वहां से आते हैं ये जंगजू, ये दहशतगर्द जो दहशतगर्दी करते हैं। तो फैसला कर लीजिए कि वो दहशतगर्द है जो मुबैना तौर पे 2021 में यहाँ बसाए गए। कौन है वो दहशतगर्द? किसने बसाया? क्या है उनकी तादाद? क्या ये वो दहशतगर्द है जो आज सरहद पार करके यहाँ आ रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि दहशतगर्दी अफगान मुहाजिरीन ने की, आपने उनको निकाला, धुतकारा, बेइज्जत करके इस मुल्क से बाहर किया और नफरत के बीज बोए। तो फैसला कर लीजिए कि दहशतगर्दी कौन करता है, दहशतगर्दी की असल वजह क्या है। आप हमारे भाई हैं, अगरचे आप हम पे आज इल्जाम लगा रहे हैं, बहतान हमारी तरफ आपकी तरफ से आता है, लेकिन इसके बावजूद हम सच के साथ खड़े रहेंगे, हम सच को बयान करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तानी रियासत के वफादार हैं, पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, पाकिस्तान का हर इदारा हमारा इदारा है, ये रियासत हमारी रियासत है। हम इसके खिलाफ नहीं खड़े, हम इसके मुआविन हैं, हम रियासत के मुआविन हैं, हम कानून और आइन के मुआविन हैं, हम पाकिस्तान की अवाम के मुआविन हैं। तो खुदारा होश के नाखुन लीजिए। कल जो गुफ्तगू हुई, जो इल्जामात लगाए गए, उनकी कोई बुनियाद नहीं। कौन सा दहशतगर्द है हमारी तहवील में जिसको कहा गया कि हम पेश कर दें, हवाले कर? कौन सी सहूलतकारी हमने की है? हम ये कहते हैं कि जो करना है अवाम की ताईद से करो, अवाम के मशवरे से करो, अवाम के नुमाइंदों के मशवरे से करो। और जब आप 23 लोगों को बेगुनाह शहीद करते हैं तो आप दहशतगर्दी में इजाफा करते हैं। हर दफा जब एक बड़ा ऑपरेशन, अंधा ऑपरेशन होता है, उसके नतीजे में जब मासूम शहीद होते हैं तो दहशतगर्दी बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है। ये सिर्फ हम कह रहे हैं, कोई आपको नहीं ये कह रहा कि अगर मुझ पे कोई बंदूक ताने खड़ा है तो आप उसको फूल के हार पेश करें। कभी हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा है कि एक जामे हिकमत अमली बनाएं, एक सियासी हिकमत अमली बनाएं। वो बरतानिया हो जहाँ 70 साल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ जंग लड़ी उस रियासत ने, और फिर बैठ के बात की, बात करने के बाद माफी दी लोगों से, एक सुलह का समझौता। कोई दुनिया का खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ बात इफाम व तफहीम के बगैर तय हुई हो। एक वक्त होता है जंग का और एक वक्त होता है गुफ्तगू का। तो हम नहीं आपको कह रहे कि जहां आप पे बंदूक तनी है आप उसका जवाब ना दें। हम ये कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जिससे मासूम शहीद होते हैं वो हमें कबूल नहीं है। आप लेकर चले इस सूबे के अवाम को साथ। तो ये हमारी गुजारिशात है और हम आपके सामने खड़े हैं, हम अवाम की अदालत में खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, हम भाग नहीं रहे। हम हर जबर सहने को तैयार हैं। हमने जबर सहा है क्योंकि हक हमारे साथ है, सच हमारे साथ है। हम आइन और कानून के लिए खड़े हैं, शराफत के लिए खड़े हैं, सुलह और अमन के लिए खड़े हैं। हम इस सूबे को, इस मुल्क को अमन का गहवारा देखना चाहते हैं। हम हर दहशतगर्द को इस धरती से दूर करना चाहते हैं, दहशतगर्दी को इस धरती से दूर करना चाहते हैं। हमें सहूलतकार कहना एक इल्जाम है, एक बहतान है जिसकी कोई बुनियाद नहीं।